آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی اور اپنے گھر کو بہت آسانی سے سکون سے چلا سکتے ہیں اور آرام سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس شیئر کریں گے سب کے ساتھ جن کے ذہن میں آئیڈیا نہ ہو تو ان کو بھی بہت اچھا مشورہ مل سکتا ہے، تو لہٰذا میں نے سوچا آج تھوڑا سا اپنے جیسے کوئی ایونٹ آ رہا ہوتا ہے، جیسے ربیع الاول آ رہا ہے، تو آج میں نے سوچا میں اپنے گھر کی بیڈ شیٹس، کرٹن سب چیزیں چینج کرتی ہوں، کیونکہ ربیع الاول پہ کوئی نہ کوئی آ ہی جاتے ہیں مہمان، اور پھر اگر ہم اس طرح اپنے گھر کو ہر 2-3 مہینے بعد سیٹ کریں گے نا تو ہمارا گھر بہت اچھے طریقے سے صاف، نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اچانک مہمان آ جائے تو آپ کو اتنی شرمندگی نہیں ہوگی کہ گندے پردے ہیں یا گندی بیڈ شیٹس ہے۔ ویسے بیڈ شیٹس تو نارملی روٹین کا ہوتا ہے کہ ہر تیسرے دن چھوٹے بچوں کے ساتھ چینج ہوتی ہے، تو لیکن آج بالکل مجھے ایسا لگا جیسے عید کا دن ہو، چاند رات ہو، جیسے چاند رات پہ ہم صفائی کرتے ہیں، تو آج میں نے اپنے ہسبینڈ کو صبح ہی اٹھ کے کہا کہ آج تو میں نے زیادہ سارا کام کرنا ہے، اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، تو لہٰذا میں آج اپنے گھر پہ لگ گئی تھی تھوڑا سا اس کو چمکانے کے لیے، اور جتنی کوشش ہو سکی چمکایا گیا۔ اور ویسے بھی اگر انسان اپنے زندگی میں یہ حصہ بنا لے نا کہ اگر تھوڑی بہت جگہ گندی ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دن ہو گئے ہیں اس چیز کو صاف کیے ہوئے، نیٹ کیے ہوئے، تو اگر آپ اس کو تھوڑے تھوڑے دن بعد کر لیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کے نا ذہن بھی فریش ہو جائے گا، اور نا بس اچھی سوچیں آتی ہیں، بس سب کچھ اچھا اچھا لگتا ہے نا، تو اس لیے ہمیں اپنی یہ عادت اپنانی چاہیے۔ پھر ہمارے بچے ہیں، ابھی انہیں سیکھنے کی عمر ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں گے تو ہمارے بچوں کو بھی یہی عادت پڑے گی، خاص کر بیٹیوں کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ ماں کا روپ ہوتی ہے، جیسے ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی، تو جیسے میں گھر کے کام کروں گی، اپنا گھر سنبھالوں گی، اپنے گھر کو بچوں کو لے کے چلوں گی، ایسے ہی میرے بچے بھی انشاءاللہ العزیز آئندہ ساری زندگی میں چلیں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو کہ نصیب اچھے کرے اور سب کو عزت والی زندگی دے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ وہ تو میری ہائی لائٹس تھیں، لیکن اصل آپ کو میری روٹین اب پتہ چلے گی کہ آج میں نے پورے دن میں کیا کیا کیا، اور میں اتنا تھک گئی کہ نا بس میری کمر میں بہت شدید درد ہو گیا تھا، لیکن یقین کریں جب میں نے اتنی محنت کے بعد اپنے گھر کی ویڈیو بنائی، میرا دل اتنا خوش ہوا کہ نا اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت نہیں انسان کی جب اچھی ہوتی نا تو پھر کچھ بھی نہیں دل ہوتا کرنے کا نا۔ تو یہاں خیر کونے پر میں بیڈ پہ بستر وغیرہ رکھ دیتی ہوں، اور یہ میرا گلک ہے جس میں میں بہت سارے پیسے جمع کر رہی ہوں، اور یہ میں آپ کو مشورہ دوں گی بھئی دیکھیں، یہ میں نے بھی کہیں سے دیکھا سیکھا کہ اگر یہ میں آپ سے شیئر کروں گی تھوڑے عرصے بعد کہ یہ میں نے گلک کیوں بنایا تھا، کیونکہ یہ میرا ایک سرپرائز ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آ جاتے ہیں اب اپنی دوسری بات پہ۔ یہ میں نے بیڈ شیٹ نہیں ہے یہ میری، یہ پہلے اس روم میں نا کارپیٹ تھا، میرے پاس بیڈ نہیں تھے یہ، تو خیر یہ ہم نے بیڈ خریدے کہ میرے دور سے مہمان آتے ہیں، میرا میکہ اسلام آباد میں ہے، کبھی کبھار چلیں کوئی آ ہی جاتا ہے، کسی کو بھولے بھٹکے میری یاد آ ہی جاتی ہے، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ کوئی آتا ہے تو پھر ہمیں ایک ہی روم میں ہمیں شیئر کرنا پڑتا ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ انسان کو تنگی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی، آنے والے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آنے والے کو بھی تو تھوڑا سکون ہونا چاہیے، اچھا لگنا چاہیے، اچھی چیز ہونی چاہیے، اور مہمانوں کے لیے تو انسان کو ایسے ہی اہتمام کرنا چاہیے کہ جب وہ آپ کے گھر سے جائیں تو وہ انہیں یاد رہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ اور باقی رزق اور باقی سب چیزیں تو اللہ مہمانوں کے نصیب سے ہی دیتا ہے، جو مہمان آتا ہے وہ اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے، اور مہمانوں کی تو رحمت برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے یہ بیڈ لیے تھے سردیوں میں، تو جبکہ یہ ہمارے یوز میں ابھی نہیں آ رہے، لیکن میرے بھائی بھابھی آئے تھے تو ان کے یوز میں آئے تھے، تو مجھے بہت اچھا لگا تھا، میرے پیسے وصول ہو گئے، جس بات کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑے سا خرچہ کیا تھا تو وہ پیسے میرے وصول ہو گئے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ لوگ سکون سے رہ کے گئے۔ اور یہ میری ایک پریس رکھی ہوئی ہے میرے پاس، یہ بڑی آ گئی تھی
پھر میرے کندھے میں درد تھا، میرے نا کمر میں بھی درد ہوتا تھا، تو میں نے اس کو ہٹا دیا. پھر میں نے اسٹرنگ پریس لگا لی. وہ بڑی لائٹ ویٹ ہے نا، تو یہ اب اسے رکھنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں رکھوں، تو اسے بھی میں یہیں بیڈ پہ ہی رکھ دیتی ہوں. تو خیر اب آ جاتے ہیں. یا میرے کوشنز وغیرہ ہیں جو میں خرید کے لا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ میں عید وغیرہ پہ لگاتی ہوں یا کوئی مہمان آ جائے تب، ورنہ نہیں. کیونکہ بچے نا ان کا کھیل بناتے ہیں، جیسے ان کو کھیلنے میں انابیہ بہت کھیل بناتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نا. اسے کوئی بھی نئی چیز مل جائے تو پھر نا ان کو کھیل بنانے لگ جاتی ہیں. اب یہ یہاں پہ کارنر پہ رکھے رہتے ہیں تو ایک طرف رہتے ہیں، اور پھر صبح میں ان کے اوپر بستر رکھے جاتے ہیں تو پھر اس لیے ان کے ہاتھ میں نہیں آتے. اور یہ میرے بچوں کے ہیں. جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے سے تھے نا تو ان کے یہ گدے تھے، تو پہلے تو میں نے سارے دے دیے کسی کو نا، لیکن اب جب رافع ہوا تھا تو پھر میں نے اس کی کوئی بھی چیز نہیں دی. اس میں خیر 2-3 چیزیں سبور کی بھی ہیں، ایک چیز انابیہ کی بھی ہے، یعنی سب بچوں کی ایک ایک چیز ہے. تو ان کو میں نے نا دینے والے کپڑے نکالے تو ان کو رکھ لیا تھا. پھر میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ میں اس کو نا تکیے کے کور میں کر کے رکھ لیتی ہوں، اس طرح یہ ایک جگہ بھی ہو جائیں گے اور تکیے کے طور پہ یہ یوز بھی ہو جائے گا. اور جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو میں ان کو نکال کے دکھاؤں گی کہ یہ دیکھو یہ تم لوگوں کی چیزیں تھیں. یہ بھی ایک آئیڈیا. اگر آپ کو میرا آئیڈیا اچھا لگا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اور یہ صبح کے بستر ہیں، یہ بھی آج میں نے اس لیے نہیں طے کر کے رکھے تھے. میں نے کہا ایک ہی دفعہ جب میں ادھر بیڈ شیٹ وغیرہ بچھا دوں گی، چینج کر دوں گی، تو پھر میں سارا سامان سیٹ کر کے رکھوں گی. تو میں نے انابیہ سے کہا تھا انابیہ طے کر دو، پر وہ بچی ہے، جب اس کا موڈ ہوتا ہے تو وہ طے کر دیتی ہے، جب اس کا موڈ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی بڑی ہیلپ تھی کہ اس نے دوسرے کمرے سے لا کے یہاں رکھ دیے تھے. پھر میں نے کہا چلیں ان کو بھی ٹھکانے لگاتے ہیں بستروں کو. ویسے ابھی صبح میں بستر طے کر کے رکھو، رات میں نکالو، ایسے لگتا ہے ابھی تو طے کر کے رکھے تھے، اتنی جلدی دن گزر جاتا ہے. اور آپ سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ موسم تو بہت عجیب سا چل رہا ہے، بیماریوں والا. تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ اپنی یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے کل ایک ویڈیو ڈالی تھی، اس میں نے تھوڑا سا شیئر کی تھی اپنے دل کی باتیں، تو تھوڑی سی آج بھی کر لیتے ہیں. اصل میں ایسا ہے کہ انسان جو اس پلیٹ فارم پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو پیسے ہی کمانے ہوتے ہیں. اصل میں انسان کبھی کبھار اپنی زندگی سے بھی بہت عاجز آ جاتا ہے فارغ رہ کے نا. ویسے کام تو خیر بہت ہوتے ہیں، کام تو ختم نہیں ہوتے، لیکن جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا تھا نا تو پھر بہت زیادہ الٹی باتیں ذہن میں آتی تھیں اور نہ بہت زیادہ عجیب سے ذہنی کیفیت ہو گئی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم یہ ولاگ بنانا شروع کر دو، تمہارا ذہن نہ بڑھ جائے گا. تو پھر میں نے کہا یہ تو آپ کا آئیڈیا بالکل صحیح ہے. تو پھر ہم نے ولاگ بنانے کا سوچا، اور میرے ولاگ چلے بھی شروع میں، لیکن ابھی تھوڑا اسٹاپ ہوئے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی انسان آتا ہے تو وہ اپنی کچھ انسان ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے کمانے کے لیے ہی ہر کام کرے. کچھ نہ اپنے ذہن کو، دماغی حالت کو، کیونکہ بہت زیادہ نہ بگڑتی جا رہی تھی، یعنی بس دوسرے نے ذرا ہر بات کو سوچنا، ہر ایک کوئی کچھ بھی طرح سی بات ہو جائے تو بس اسی کو سوچتے رہنا، تو بڑا دماغ خراب رہتا تھا. لیکن اب جب سے میں نے ولاگ بنانا اسٹارٹ کیے تو تھوڑا سا میرا ذہن بڑھ گیا ہے، یعنی کہ میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں سوچتی. اور اب میں نے سوچا ہے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنا ہے. پہلے میں اپنے بچوں کو بہت ڈانٹنے لگتی تھی، بہت غصہ آتا تھا مجھے کہ بس اپنے گھر کے مسائل سے تنگ آ کے پھر نہ بچوں کے اوپر ہی ساری فرسٹریشن اترتی تھی. تو لیکن اب شکر ہے اللہ کا کہ اب تھوڑی سی بہتر ہوں، اور نہ میری کوشش ہے کہ اچھے سے اچھے ولاگ بناؤں، ویڈیوز بناؤں، اپنی روٹین شیئر کروں. اور اس دفعہ میرا ربیع الاول پہ بھی ایک کچھ ارادہ ہے کرنے کا، تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو یہ دیکھیں آج میں نے اپنا یہ والا بیڈ روم بھی نیٹ اینڈ کلین کر دیا تھا. تو یہ صفائی، یہ بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں بھائی، بچوں کی چیزیں تو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، اسکول کی بکس وغیرہ ہیں. اور یہ میں نے تھوڑی شاپنگ کری تھی، یہ ہے. اور یہ کرٹن جو بھی میں ساتھ والے کمرے میں چینج کروں گی، وہ تھے بیڈ شیٹ تھے، ٹاول تھا جو میں نے ابھی نکالا تھا. اور ادھر آ گئی عبدالرافع ہیں، انہوں نے چادر گھسیٹ رہے تھے، ان سے گھسیٹ نہیں رہی تھی تو رو رہے تھے، اماں اماں کر رہے تھے. یہ دیکھو
یہ تو پھر میں نے کہا، میں سمجھ گئی تھی یہ نا کہیں کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. پھر میں آئی، میں نے کہا کیا ہوا رافع؟ میں نے کہا اوہو آپ نے چادر اٹھا کے کھینچ لی. یہ اصل میں نا کور ہے، تو یہ رکھے ہوئے تھے نیچے، تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی اسٹور میں رکھتے ہیں، شاپر میں ڈال کے نا. پھر میں نے وہ بھی ہٹائے تھے بیڈ پہ سے، تو میں نے ان کو بائک دی تھی. میں نے کہا چلو بائک سے کھیلو. تو یہ میں نے کہا چلو آپ کو دکھاتی ہوں. یہ میرے بیٹا، یہ دیکھیں کیسے فکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ چلاتے بھی ہیں، اور یہ گھوم گھوم بھی کر رہے تھے عبدالرافع. تو میں نے کہا چلا، یہ دیکھیں بٹن دباتے ہیں نا، میوزک بجتا ہے، تو ان سے بج نہیں رہا تھا. تو پھر میں نے کہا چلو میں دباتی ہوں بٹن. تو میں نے دبایا تو پھر خوش ہو گئے تھے. بچے ہیں نا، اکیلے رہتے ہیں، بٹ باقی بہن بھائی ان کے پڑھنے چلے گئے تھے، تو یہ اکیلے تھے. اب یہ دیکھیں جو اتنا یہ ڈھیر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ آج کپڑے دھلے ہیں، اور کچھ اس میں پردوں کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ لگ رہے ہیں، کیونکہ یہ والے جو پردے ہیں نا اس کے نیچے استر لگا ہوا ہے وہ کپڑا نا، تو اے سی وغیرہ لگاتے ہیں اور سردیوں میں اچھے رہتے ہیں، ہوا نہیں آتی. تو یہ سلنڈر نا، جو میری ہیلپر جو میں نے جن کو رکھا ہے نا، تو وہ اندر رکھ جاتی ہیں غسل خانے میں جہاں کپڑے دھوتے ہیں. تو اس کو اٹھا کے میں نے باہر رکھا، کیونکہ وہاں پانی تھا تو اس کا نیچے کا حصہ گل جائے گا. تو میں نے ان کو منع بھی کیا تھا، تو کہنی تھی پانی خشک کر دیا، لیکن پانی تھا. یہ بڑی چادر تھی، اور 3 یا 4 پردے تھے. یہ 2 کھڑکی کے تھے اور 2 دروازے کے. اور یہ چھوٹے کپڑے الگ کر دیے تھے. یہ ڈائننگ ٹیبل کے چیئرز کے کورز بھی اتارے تھے، اور یہ چادر انہوں نے دھوئی، لیکن دیکھیں صاف نہیں ہوئی، تو میں نے اس کو دوبارہ مشین پہ ڈال دیا تھا. میں نے کہا یہ کھلے گی تو نا اس کو صاف کروں گی، میں دوبارہ ان کو دھلواؤں گی، کیونکہ میں جب مجھے صحیح نہ لگے کپڑے دھلے ہوئے تو میں پھر اس کو دوبارہ مشین میں ڈال دیتی ہوں. غصہ بھی آتا ہے، لیکن بس تھوڑا سا مجبوری ہے نا، کیا کریں، ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کمر میں درد ہو جاتا ہے اتنا. اب یہ میں دیکھ رہی تھی، ویسے تینوں پردے ایک ہی سائز کے تھے، لیکن میں سمجھی شاید یہ بڑے چھوٹے ہوں گے. ویسے میں نے اپنی زندگی سے نا یہ تجربہ لے لیا ہے کہ انسان کو خوش باش رہنا چاہیے، اور نہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے. لیکن وہ بات ہے نا کہ شروع سے میرے ماں باپ کے، سب کے ماں باپ ہی جھوٹ بولنا نہیں سکھاتے، لیکن میری ایسی عادت بن گئی ہے نا کہ مجھ سے بالکل بھی غلط بات نا برداشت نہیں ہوتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ نا بہت سارے لوگوں سے میری نہیں بنتی، کیونکہ میں نا فوراً منہ پہ کہہ دیتی ہوں نا جو بھی بات ہوتی ہے. اور میں نا فضول کی نا، مجھ سے فضول تعریف ہی نہیں ہوتی لوگوں کی، اور جھوٹی تعریفیں جو کہتے ہیں نا کہ فضول میں دوسروں کو اپنا بنانے کے لیے تعریفیں کرو، تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. اور کوئی میرے ساتھ غلط کرے نا، تو میرے چہرے پہ نا بالکل فوراً واضح ہو جاتا ہے. تو یہ عادت اچھی ہے، میری نظر میں یہ اچھی ہے. آپ لوگوں کی نظر میں کیسی ہوگی یہ میں نہیں جانتی، لیکن جتنے لوگوں سے میرا پالا پڑا ہے ان لوگوں کو تو میری یہ عادت بہت کھٹکتی ہے کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے تو انسان سچائی کا ساتھ دے، اور بالکل یہ بہروپیہ پن نہ دکھائے کہ نا آپ کا دل جس سے نہیں مل رہا آپ اس کے آگے میٹھے بنے رہو. پتہ نہیں، مجھ سے تو بالکل نہیں بنا جاتا. بہت سارے لوگ ہیں میری زندگی میں جو بہت میٹھے بن کے سب کام نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہنر دیا ہے. لیکن ان کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد بھی سوالوں کے جواب دینے ہیں. اور وہ لوگ ایسے ہیں نمازوں کے پابند ہیں، اور بس آگے کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن بس کہتے ہیں نا زندگی کا تجربہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. تو لہٰذا میں نے اب سوچا کہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہوں، جتنا ہو سکے خوش رہوں، اور ان چیزوں سے دور رہوں، ان لوگوں سے دور رہوں جو مجھے اسٹریس دیتے ہیں، جو مجھے ٹینشن دیتے ہیں. کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. اصل میں میرا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا بہت جلد لوگوں کو سمجھ نہیں پاتی. میں اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میں ہوں مجھے ایسے لگتا ہے دوسرا بھی ویسی ہے، لیکن اس چیز میں دھوکہ کھا جاتی ہوں. اور میں آپ کو بھی ایڈوائز دوں گی، کبھی ایسا دوسرے کے لیے نہ بہت، جب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے پرکھ نہ لیں تو آپ اس کے ساتھ زیادہ ایڈجسٹمنٹ نہ کریں. کیونکہ میرے ساتھ یہ بہت ہو چکا ہے. میں فوراً ہر کسی کے لیے بہت اچھا بننے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن مجھے پھر بہت برا رسپانس ملتا ہے، دھوکہ ملتا ہے. تو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ لوگوں کو پرکھنا ضرور سیکھیں.
کیونکہ ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جنہیں پرکھنا نہیں آتا، جو سب کو اچھا سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، یہ ہمارے ساتھ ویسا نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑے عرصے بعد وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا۔ آنکھیں تو کھلتی ہیں بہت دیر بعد، لیکن پھر انسان نا بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور میرے ہسبینڈ یہی مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں لیکن تم وقت پہ میری بات نہیں سمجھتی ہو، جب تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر تمہیں سمجھ آتی ہے۔ تو لہٰذا میں بہت ساری چیزوں کے اسٹریس میں تھی، اور میں چاہتی ہوں میں جلد از جلد اپنے بچوں کو الگ گھر ہو میرا، میں اس میں اپنے بچوں کو اچھا ماحول دوں، ان کو ان چیزوں سے، ہر چیز سے، بری گندی خراب غلط چیزوں سے دور رکھوں، ان کو اچھا انسان بناؤں۔ اور میں سب کے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے، بڑے چھوٹوں کی عزت کرنے والا، شفقت پیار کرنے والا بنائے، اور کسی کا دل دکھانے والا نہ بنائے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کسی کا دل دکھانا نا بہت بہت غلط بات ہوتی ہے، لیکن نا جو دکھا رہا ہوتا ہے نا اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے بہت اچھا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے، لیکن جس کا دکھ رہا ہوتا ہے نا یہ تکلیف صرف اسی کو ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بس بہت اسٹرگل کر کے نا اب میں بہت تھک گئی ہوں، میری زندگی بہت پریشان ہے، لیکن اب دیکھیں نا، آپ یقین کریں کہ لوگوں کو میرے بچوں کے کلر سے بھی مسئلہ ہے، اگر میرے بچوں کا رنگ اس طرح کا ہے تو لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں ان کو اللہ کا شاید خوف نہیں ہے اور اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کایا پلٹ سکتا ہے۔ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ آپ نہ کسی طرح بھی نہیں جی سکتے، لیکن آپ کو اتنا مضبوط بننا ہے، آپ کو اپنے آپ کو منوانا ہے اس دنیا میں۔ اور جتنی دیر مجھے ہوئی ہے یہ سیکھنے میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک کسی کے ساتھ اتنی دیر نہ کرے، سب کو وقت پہ سب سمجھ آ جائے کہ کون کس کا ہمدرد ہے اور کون کس کا دشمن ہے، کیونکہ آج کل نا کوئی نہ کسی کا اتنا دوست ہے نہ کسی کا ہمدرد ہے، سب وقتی طور پر ہے، سب وقت کے ہیں، سب کا اپنا وقت ہوتا ہے تو سب اچھے ہیں، جب وقت نہیں ہوتا تو سب دور بھاگ جاتے ہیں۔ بس اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے، انسان کو جینے کے لیے نیک کام کرنے چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں یہ دکھاوے کی، باقی تو قبول کرنے والا اللہ پاک ہوتا ہے، نماز ہو، قرآن ہو، انسان کی جو دل میں ہوتی ہیں باتیں، جو وہ اچھا کرنا چاہتا ہے سب اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی سب کو سب کے کام کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ میں کہتی ہوں سب کو ملتا ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسے ہی اجر ملتا ہے، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر میں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو اللہ مجھے سزا ضرور دے گا اس کی۔ میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہتی کہ میں بہت اچھی ہوں، بہت جگہ غلطیاں ہوتی ہوں گی مجھ سے بھی، میں بھی غلط ہوں گی، کیونکہ ہر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو ایک ناچیز سی چیز ہے، وہ تو غلطی بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھی چیز ہی ہو، اس کے اندر غلطیاں بھی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی تو بنائی ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، تو کبھی ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت ہی اچھے ہوں گے، بہت ساری جگہ میں بھی غلط ہوں گی، میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ریئلائز کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ساری زندگی ایسا ہی رکھے، جہاں میں غلط ہوں تو مجھے پتہ ہو کہ میں غلط ہوں، اور میں اپنی غلطی کے مانوں اور اگلے بندے سے معافی بھی مانگوں، اور میں ایسا کرتی بھی ہوں، جہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی غلطی کو سدھار لوں، اور میں مان بھی لیتی ہوں کہ میں غلط ہوں۔ تو یہ دیکھیں ماہین کے لیے نا فروٹ لا کے رکھے تھے ان کے بابا نے، تو صبح مجھے کہہ کے گئے تھے کہ آپ اسے فروٹ کا جوس بنا دو، تو میں نے کہا یہ دودھ والا تو پئیں گے نہیں جیسے ملک شیک کی طرح، تو ان کو نا ڈائریکٹ ہی ایپل والا نکال دیتی ہوں، بٹ آپ کو پتہ ہے آپ یقین نہیں کرو گے اس نے ایک چمچ بھی نہیں پیا، یہ والا جو مگ ہے نا اس میں تقریباً 1.5 گلاس جوس آتا ہے، تو یہ پورا مگ میں نے ایک فل ہو گیا تھا یہ، بلکہ تھوڑے سے سیب بچ بھی گئے تھے، تو وہ میں نے کہا چلو صبور کو نا ملک شیک بنا دیتی، کیونکہ صبور کہہ رہے تھے مما مجھے ملک شیک بنا کے دیں، تو یہ میں لے کے گئی ہوں اندر پلانے کے لیے، لیکن یقین کریں جو ماہین نے
مجھے ستایا ہے نا، اس کو میں نے اتنا کہا میں بابا کو فون کر رہی ہوں، بابا ڈانٹیں گے، بابا کہہ گے، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی نے پی لیا ہو۔ تو خیر چلیں، اللہ پاک صحت زندگی دے۔ یہ آئی میں نے اپنے ڈائننگ ٹیبل کی کورز جو تھے، یہ میں نے کہا چلیں ان کو پریس کریں، اور پریس کر کے آج اپنی ڈائننگ ٹیبل کو بھی صاف ستھرا کریں۔ ویسے تو کرتی رہتی ہوں، لیکن چلو آج میں نے کہا ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں اپنی ڈائننگ ٹیبل کی نا۔ تو میں نے اس کے بھی سارے کور اتارے، وہ بھی سارے دھلوائے۔ تو آج نا ویسے بڑا انجوائے کیا، اچھا لگا مجھے صفائی کرنا نا، ایک ربیع الاول کی خوشی سی ہوتی ہے نا۔ تو میں نے کہا چلیں، لائٹیں بھی آپ کو پتہ ہے میں نے لگائی تھی اپنے بیٹے کے لیے، میرے بیٹے، میں نا اپنے بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہوں، جیسے 14 اگست آئی تو میں نے جھنڈیاں بھی لگائیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں کہتی ہوں بچے نا ماں باپوں سے ہی ان کو سب امیدیں ہوتی ہیں، اور ماں باپ پوری نہیں کریں گے نا تو، اور خاص کر ماں ان کو نہیں نا دیکھے گی، باپ تو بیچارے کام پہ چلے جاتے ہیں، انہوں نے ضروری کام بھی کریں تو گھر کے کام بھی دیکھیں، گھر کی چیزیں بھی دیکھیں، وہ ہمارے اخراجات پورے کر دیتے ہیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے شوہر کو، سب کے نگہبان جو گھر کے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی زندگی دے، سب کے گھروں میں خیر و برکت کرے، اللہ پاک سب کو پریشانیوں سے دور رکھے، اور جو اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا کرے، اور جو اگر کسی کے دل میں برائی ہے تو اللہ پاک اس کو ختم کر دے۔ اور بس میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ انسان نا بس اچھے طریقے سے زندگی گزارے۔ آج کل زندگی موت کا کچھ بھی نہیں پتہ، جوان ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے میرے امی ابو اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمارا کچھ نہیں پتہ، تو میں امی کو یہی کہتی ہوں اپنی کہ امی ہمارا کیا پتہ ہے، ہمارا بھی تو نہیں آج کل پتہ۔ تو میری امی کہتی ہیں ہائے اللہ ایسے اتنا ہو، تمہیں کچھ نہ ہو، تمہاری جگہ ہمیں ہو جائے۔ تو بھائی بات تو یہی ہے، ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ضرور ہیں، ماں باپوں کے لیے ہم ضروری ہیں، ضروری سب ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ بس یہ آج کل کی دنیا کے کچھ اصول ہیں جس میں سب ایک دوسرے سے گلے شکوے لے کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس ایک گلے شکوے سب ختم کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں۔ بس ہو جاتی ہیں بہت ساری ایسی باتیں، لیکن کوشش کریں کہ بھول جائیں۔ اور یہ دیکھیں میرے رافع جو ہے نا، یہ ٹیبل کے نیچے ایسے گھوم رہا ہے جیسے کوئی پارک ہے۔ تو اب میں نے شیشہ بھی آج صاف کیا تھا، ویسے گندا نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈسٹ ہوتی ہے نا شیٹ کے نیچے چلی جاتی ہے۔ ویسے بغیر شیٹ کے اتنی اچھی لگتی ہے میری ٹیبل یہ، لیکن بچے ہیں نا تو یہ کانچ ہے اوپر، تو اس پہ لائنیں وغیرہ مار دیں گے تو پھر وہ خراب ہو جائے گا، تو اس لیے میں شیٹ بچھا دیتی ہوں، پھر صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور گھر سے آپ کو پتہ نشان وغیرہ بن جاتے ہیں نا تو پھر اچھی نہیں لگتی، وہ لک نہیں آتی نا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری آج یہ ٹیبل بھی ہو گئی ہے سیٹ۔ اور آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا، آپ کو میری باتیں کیسی لگیں، تو پلیز 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 کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مجھے بتائیں آج آپ کو میرا جو ڈیپ کلیننگ والا ولاگ ہے یہ کیسا لگا ہے۔ یہ دیکھیں میری فروٹ باسکٹ، یہ میں نے دراز سے آن لائن منگائی تھی، مجھے بڑا شوق تھا اس فروٹ باسکٹ کا نا۔ تو یہ آج میں نے اپنی ڈائننگ ٹیبل بھی سجا دیا ہے، اور اب میں آپ کو لاسٹ فائنل اپنے گھر کا لک دکھاتی ہوں۔ آپ کو میرا گھر کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیے گا، میری کلیننگ کیسی لگی، کوئی غلطی ہوئی تو اس کے لیے معذرت، کچھ کسی کو بات بری لگی تو اس کے لیے بھی معذرت۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔